بصد احترام و ادب فضیلت الشیخ رفیق سلفی حفظہ اللہ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ عباد الرحمن، اولیاء طلبہ، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، یہ میرے لیے بڑی ہی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے صاحبزادے جو یہاں زیر تعلیم ہیں، بطور سرپرست اور ہمارے یہاں ذمہ داران اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے بطور مہمان بھی شریک ہوا۔ طلباء کی تقریری صلاحیتوں کو سن کر کے یہ ان کی طرف سے گویا کہ اظہار ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے، ابھی میں طفل مکتب ہوں، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پیمانہ۔ تو طلباء کی جو تقریری صلاحیت کا اور یہ دیکھ کر کے اور سن کر کے بڑی خوشی اور اطمینان ہوا کہ طلباء نے جتنی بھی تقریریں کی ہیں سب نے مدلل اور مستند پیش کیا ہے۔ اس دور میں مدلل قرآن اور حدیث سے بھرپور دلائل تقریر کرنا، خطاب کرنا، بیان کرنا بہت ہی اہم امتیاز ہے، اور یہ امتیاز ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے اور نشر و اشاعت کرنے والوں کی جو ہے تفوق ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے برتری ہے کہ ہمارا مکتب کا طالب علم بھی جب بیان کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، تو قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اس موقع پر چند حدیثوں کا اختصار کے ساتھ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو حافظ قرآن کی فضیلت سے متعلق ہے، کیونکہ جیسا کہ ابھی ہمارے ناظم اجلاس نے بیان فرمایا کہ لوگ اس کی طرف توجہ کم دے کر کے جو ہے مادی اور ظاہری چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ذمہ داروں کے مرتبے کو، ہمارے اساتذہ کے مرتبے کو، اور اسی طریقے سے
والدین کے مقام مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ یہاں بہت سے اہل علم ہیں اور قرآن و حدیث کی تحقیق و تدقیق پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں، اس لیے یہ تمہیداً بتانا ضروری ہے کہ فضائل کے سلسلے میں بہت سے لوگ جو ہے ضعف یا موضوع حدیثوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن تمہیداً یہ بتا رہے ہیں آپ کو، وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ، کہ یہ تمام حدیثیں وہ ہیں جو السلسلہ الصحیحہ امام البانی کی کتاب ہے اس میں مذکور ہیں، اور ضعف یا اس طریقے سے وضع سے خالی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو تقویت اور مدد دینے والی اور تحسین کرنے والی ہیں۔ بہرحال ایک علمی بات تھی، دنیا کے اندر بھی حافظ قرآن کے مراتب ہیں، اور ہم اس کا مشاہدہ اپنے 5 وقتہ نمازوں میں کرتے ہیں کہ معاشرہ کا یتیم ہے، معاشرے کا یعنی کم درجے کا مالک ہے، لیکن حافظ قرآن ہے تو وقت کے اغنیاء، رؤوسا اور ومرا ان کو جو ہے نماز کے لیے مقدم کرتے ہیں۔ اسی لیے غالباً ہمارے حیدرآباد میں جو ہے پیش امام کہا جاتا ہے۔ امام صاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں تو امام ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پیش امام، پیش کے معنی آگے ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت اور فضیلت، اور اسلاف کے زمانے میں حفاظ کرام کو گورنر بنایا جاتا تھا۔ کیا بنایا جاتا تھا؟ گورنر بنایا جاتا تھا ایک صوبے کا، اور اسی طریقے سے اسٹیٹ کا اسے والی اور حاکم مقرر کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کے انتخاب میں اس کا بڑا زیادہ خیال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیک وقت کئی لوگوں کی شہادت اور وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کی طرف اشارہ کرتے اور ان کو پہلے لحد میں اتارا جاتا، ان کو قبر میں اتارا جاتا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور یہاں میں چند جو ہے اخروی مقام و مرتبہ کو بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جا، آگے بڑھتے جا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ جیسا کہ دنیا کے اندر تو پڑھتا تھا، کیونکہ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخر آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، تیرا منزلت، تیری منزلت اور تیرا مقام و مرتبہ اس آیت کے اخیر کے وقت ہے، ساتھ ہے جس کو تو پڑھتا تھا۔ تو یہاں قرأت کے معنی کیا ہے؟ حفظ ہے۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے، اور حافظ قرآن جانتے ہیں فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ آج کیا ہے، یہ جو سیلفی لینے، تصاویر لینے کا جو بڑا رواج عام ہو گیا ہے، ہم کسی عام بڑے آدمی کے ساتھ، کسی مشہور شخصیت کے ساتھ تصویر لے لیتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں، اپنی قدر و منزلت کے اظہار کے لیے اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی دور میں بوریا نشین ہوتے تھے اور آج قالین پر
یا اسی طریقے سے عالی شان جو ہے جا نمازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے نیک طینت اور نفوس قدسیہ کے ساتھ یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں، کیونکہ آپ ان کی سرپرست ہیں، آپ ان کی مربیاں ہیں، آپ ان کے لیے کھانے کا، علاج کا اور ان کے ہر دکھ درد کا اہتمام والد سے بھی زیادہ کرتی ہیں، والد کے ساتھ بھی کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کا وہ حافظ ہے، مع السفرۃ الکرام البررا، نیکوکار بزرگ ترین سفرہ کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ طالب علم جو مشقت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر شاک گزرتا ہے، جسے آج ہمارے زبان میں کہتے ہیں لکنت ہے، اس کی زبان صاف نہیں ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ ڈبل اجر ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ آخری حدیث میں اپنی بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک حدیث جو ہے طبرانی کی ہے اور دوسری حدیث حاکم کی ہے۔ وقت کم ہے اور ہمارے مہمانان گرامی بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہمارے والدین، ان طلبہ کے والدین اور سرپرست حضرات اور ذمہ داران مدارس اور اساتذہ کرام اس حدیث کو بغور سنیں۔ اس میں اس صاحب قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، طالب علم کے لیے بھی بشارت و خوشخبری ہے، اور اسی طریقے سے ان محسنین، معاونین اور اسی طریقے سے مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو یاد کیا، وتعلم اور سیکھا، وعمل به اور اس کے مطابق عمل کیا، البس والداہ یوم القیامہ تاجا من نور، ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو قیامت کے دن ایسی روشنی کا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی۔ یہ شرف اور بزرگی ایک حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو مل رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُقْسَى وَعَلِدَاهُ اور ان کے والدین کو، یعنی ماں باپ کو، حلتین، دو جوڑے پہنائے جائیں گے۔ ماں کو، باپ کو ایک جوڑا اور والدہ کو ایک جوڑا۔ حلہ کے سلسلے میں محدثین کہتے ہیں کہ حلہ کا اطلاق ردا اور ازار، یعنی چادر، اوپری لباس، اور ازار، لنگی، تہبند، پاجامہ، سروال، جو بھی کہتے ہیں، اس پر ہوتا ہے۔ مکمل جوڑا پہنایا جائے گا، جنتی جوڑا پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم حسن و جمال کے لیے کتنے پیسے خرچ کر کے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں اور قرآن کا قاری، قرآن کا عالم اور قرآن کا معلم اور عامل بنائیں، تو اس کی برکت سے جنت کے اندر اسے جو ہے جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے، اور دنیا کی تمام چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔
دنیا اور دنیا کی تمام خوبصورتی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. فیقولان، بعض بھولے بھالے ہی تو مدرسے میں داخل کرتے ہیں، جی غریب ہیں اور معاشی لحاظ سے وہ ہیں، ہمارے مالدار، معذرت کے ساتھ مالدار طبقہ کا صورتحال یہ ہے کہ جو ہے بڑے بڑے اسکول جہاں رقص و سرور، عریانیت، فحاشی اور جو ہے مخرب اخلاق تعلیم دی جاتی ہے، آج وہاں شریک کیا جاتا ہے. کہا کہ بڑا اسٹینڈرڈ تعلیم ہو رہا ہے. جانتے ہیں وہ معیار، وہ امتیاز اور وہ تفوق اور وہ برتری اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کا حافظ اپنے بچوں کو بنائیں، اپنی بچیوں کو بنائیں، خود بننے کی کوشش کریں. ابھی حالیہ چند دنوں میں دیکھا گیا کہ ایک خاتون ہیں، 84 سال کی ہیں غالباً، انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مسابقہ حفظ قرآن میں. ایک مصری شخص ہے جو 60 سال کا ہے، انہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے 4 سال میں، اور غالباً اس وقت ان کی عمر 64 یا 65 سال ہے. تو کہاں، یہ بڑا آسان کتاب ہے، بڑا آسان کتاب ہے، درست اور بہت ہی جو ہے صحیح کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. یہ ماں باپ کہیں گے بڑے ہی تعجب کے انداز میں کہیں گے بِمَا كُسِينَ هَذَا، یہ جوڑا ہمیں کس وجہ سے پہنایا جا رہا ہے، یہ جوڑا ہمیں یہ جوڑے سے کیوں نوازا جا رہا ہے. آج ہمیں ایک مومنٹو مل جاتا ہے، آج ہمیں ایک جو ہے کیا کہتے ہیں درع مل جاتا ہے، لوحہ تذکاریہ مل جاتی ہے، یا شہادہ کوئی مل جاتا ہے، کوئی ایک شال اڑھا دیتا ہے، شال پوشی کہتے ہیں، ہاں، تو اس کی بڑی تشہیر ہوتی ہے. یہ قرآن، حافظ قرآن کے والدین پوچھیں گے بِمَا كُسِينَ هَذَا، قال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، تم دونوں نے جو اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا ہے. میں مدرسہ عباد الرحمن کے شعبہ تحفیظ اور شعبہ حفظ و ناظرہ میں جو داخلہ دلایا، وہاں کے ذمہ داران نے، وہاں کے اساتذہ نے جو ان کو قرآن حفظ کرایا ہے، کیونکہ اصل سبب اور ذریعہ ماں باپ ہیں جو اپنے گھر سے تیار کر کے اپنی استطاعت کے مطابق مدرسے میں بھیجتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے اور دیگر علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر وہ معلم قرآن نہیں ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بھی دوسری ایسی کچھ حدیثیں ہیں محسنین اور معاونین کی ہمت افزائی کے لیے، جس میں 7 ایسی چیزیں ہیں جن کا اجر و ثواب ان کو جاری رہے گا. کہا کن بمالک معلم القرآن، آپ اپنے مال کے ذریعے قرآن کے معلم بن جائیے. آپ حلقات قرآن کی کفالت کیجئے، ایسے مدارس تحفیظ کے جو ذمہ داران ہیں آپ ان کا تعاون کیجئے، اور اللہ جزائے خیر دے. منہ پہ تعریف یعنی مناسب نہیں ہے. عائلہ جو خاندان جو ہے باجبیر صاحب کی ہے، انہوں نے مکمل اس مدرسے کی کفالت اور ذمہ داری لی ہے. اسی لیے بہت سی برکات ہیں، صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، عزت و وقار کے لحاظ سے، اور بھی حدیثیں وقت نہیں ہے. بہرحال ایک جگہ کہا گیا کہ تاج الوقار پہنایا جائے گا، ایک جگہ کہا گیا کہ انہیں حلت الکرامہ سے نوازا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی بڑے انعام و اکرام ہیں. جی سب سے زیادہ اگر آپ رمضان المبارک کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جو انعام و اکرام، ہدایہ اور تحائف اور ہمت افزائی اور تقدیم و معرفت اور بلندی جن کو ملتی ہے وہ حفاظ کرام کی جماعت ہے.
आप पूरे ममालिक का, आलम इस्लाम का, यहाँ तक कि दूसरे यूरोपीय ममालिक का भी जहाँ तरावी का एहतमाम होता है उसका जो है जायज़ा लेकर के देखें। दुनिया के अंदर कभी नोबेल इनाम दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ हाफिज़ कुरान को रमज़ान में इनामात ही इनामात होते हैं, अल्लाह की तरफ से भी और अहले दुनिया की तरफ से। बहरहाल वक्त हो चुका है और काफ़ी वक्त लिया, जिसके लिए मादरत ख़्वाह हूँ। आप सब ज़िम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है कुछ बोलने का मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को जो है तरक्की इनायत फ़रमाए और बरकत इनायत फ़रमाए। ज़िम्मेदारान को, असातिज़ा को और तमाम मुआविनीन को सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और उनके लिए जो है सदक़े जारिया बनाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़े। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।